اعلیٰ حضرت کی ہدایت کی بخشش ہے نا، کلام دیوان، اس کلام کی دیوان ہدایت کی بخشش، اس ہدایت کی بخشش کا اس کلام کو تاج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہدایت کی بخشش کا تاج ہے یہ کلام، ایسا کلام۔ زمین و زمان و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا یہ وہ ایسا ویسا، کیا کہوں۔ پھر اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی مکا دی، چنینوں بھرے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے دیوان تمہارے لیے، بچ گئے تخلیق کائنات، بچ گئے تخلیق کائنات۔ وہ کنز نگاہ، یہ نور فشاں، وہ کن سے آیا، یہ بزم فخر۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں، لیکن ایسے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں، جن کو نہیں پتا تو میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں، ٹھیک ہے؟ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ، بہت وہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، اللہ فرماتا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کنزا مخفیا، کنز کہتے ہیں خزانے کو، مخفی چھپا ہوا۔ اللہ فرماتا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں پہچان جاؤں، لوگوں کو میری معرفت حاصل ہو، لوگ مجھے پہچانے، میرا عرفان حاصل کرے۔ یہ جو آیت ہے نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کی تفسیر میں نا الا یعبدون کی ہے الا یعرفون، تاکہ لوگ اللہ کو پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں، اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، خود کو پہچانے گا نا تو رب کی معرفت ملے گی، اپنے آپ کو پہچانے، تو کون ہے، تو کون ہے، پہچان اپنے آپ کو۔ تو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ تاکہ میں پہچانے جاؤں، سو میں نے خلق بنائی، اور خلق میں سب سے پہلے کیا بنایا؟ یہ حدیث پاک ہے، سب سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے۔ تو حضور کی اصلیت کیا ہے؟ کہو دنیا میں بشر بن کے آئے نا، ہم بشر مانتے ہیں، لیکن بشر کی رٹ نہیں لگاتے، ہم حضور کی بشریت کا انکار کفر ہے، سن لیجئے بات، حضور کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے، ہم حضور کی بشریت کے منکر نہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور کی اصلیت جو ہے نا وہ نور ہے۔ تو اللہ نے نور بنا سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور، اپنے نور سے، پھر وہ نور جب تک اللہ چاہا وہ سیر کرتا رہا، پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے اس نور سے جو بنایا اس نور سے بنایا، عرش، کرسی، لوح، قلم، فرشتے، آسمان، زمین، سورج، جنت، دوزخ، یہ وہ چنی چنا، یہ سب کس سے بنا؟ حضور کے نور سے بنا۔ یہ طویل حدیث ہے کہ نور کے 4 حصے فرمائے، ایک سے کیا ہے، دوسرے کیا، تیسرے سے کیا، پھر چوتھے کے 4 حصے، پھر 2 3 4، پھر تیسرے کے چوتھے کے 4 حصے، یہ پورا طویل حدیث ہے۔ تو جو کچھ بنا کس سے بنا؟ حضور کے نور سے بنا۔ چلو اس میں بھی اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہی ہے اصل عالم، مادہ ایجاد خلقت کا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی ہے اصل عالم، مادہ ایجاد خلقت کا، یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا۔ جو کچھ بنا کس سے بنا؟ حضور کے نور سے بنا۔ وہ رب تو شان والا ہے، وہ تو فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ تو کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے بس، اور وہ کہتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتا، وہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ فیکون کو فارسی میں کہتے ہیں فکاں،
کیا کہتے ہیں؟ فقاں، کن فقاں، وہ چھپا ہوا خزانہ، وہ کنز نگاہ، یہ نور فشاں، وہ کن سے عیاں، یہ بزم فقاں، یہ ہر تن و جان، یہ باغ جینا، یہ ہر تن و جان، یہ باغ جینا، یہ سارا سما تمہارے لیے، یہ ہر تن و جان، یہ باغ جینا، یہ سارا سما تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات، ہے وجہ تخلیق کائنات، یہ دور کجا سپاہر تو کیا اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہاں جا کے؟ کہو نا کوہ طور، کوہ طور کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ مکان میں بولو۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل کیے گئے نہ وہ سولی چڑھائے گئے، اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ کہاں پر ہے؟ سپاہر کا، آسمان کو کہتے ہیں سپاہر۔ کہاں پر ہے؟ آسمانوں پر۔ آسمان کدھر ہے؟ مکان میں ہے جی۔ اچھا مکان میں ہے تو پھر دائیں بھی ہے بائیں بھی ہے، آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے، اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے، کیونکہ مکان اور لا مکان ہے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سمتے ہیں نہیں ہے نا۔ آہا ہا، امام کی سنو، امام کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ طور کجا سپاہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا۔ عرادت کچھ اور سمجھنا چاہ رہے ہیں، یہ اہل علم کے لیے، یہ اہل علم کے لیے۔ کعبہ قوسین الگ ہے، او ادنا الگ ہے۔ کعبہ قوسین الگ ہے، او ادنا الگ ہے، او ادنا، او ادنا۔ اب میں سناتا ہوں آپ کو، سنو اعلیٰ حضرت کو، سنو اعلیٰ حضرت کو۔ امام کہتے ہیں یہ طور کجا سپاہر تو کیا کہ عرش اولا دی دور رہا، جہد سے ورا وصال ملا، جہد سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے، جہد سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے۔ ادھر سے پیغام تقا سے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و حیبت کا سامنا تھا، جمال و رغبت ابھار دیتے بڑے تو لیکن جھجک ڈرتے، گیا سے رکتے ادب سے جھکتے، جو قربانی کی روش میں رکھتے تو لاکھوں منزل کے پاس لیتے، پر ان کا بڑھنا اور نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، جہد سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے۔ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوائے رضویہ تو ایک کرامت ہے، وہ ذرا حدائق بخششی پڑھ کے دکھلا دو، جہد سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے، وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے
عرش بری نہ لوگ مبین کوئی بھی کہیں لوح مبین ایک ہوتا ہے لوح محفوظ، ایک ہے لوح مبین. وہ نام سے سمجھ جاؤ نا، مبین محفوظ، نام سے سمجھ جاؤ. ایک لوح مبین، ایک لوح محفوظ. یہ لوح مبین جو ہے نا، اس پر تو عارفوں کی نظریں ہوتی ہیں. ہاں جی، پڑھ لیتے ہیں. وہ سامنے کوئی آ جائے نا، سامنے بندہ، اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ یہ شقی ہے یا سعید ہے. اللہ والوں کی نظریں ہیں. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کا وقت تھا، میں نے خواب دیکھا. مولا علی خواب دیکھا ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خواب دیکھ رہے ہیں. خواب کیا دیکھا؟ کہ حضور مسجد میں محراب پر پشت لگائے یوں بیٹھے ہوئے. اتنے میں ایک بچی آتی ہے، اس کے ہاتھ میں کھجور کا تھال ہوتا ہے. تو حضور وہ کھجور لے کر مجھے پکارتے ہیں، علی آؤ کھاؤ گے؟ کہتا حضور میں کھاؤں گا. تو حضور اپنے ہاتھ سے صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے منہ میں وہ کھجور ڈال دیتے ہیں. کہتے ہیں پھر حضور نے پوچھا علی اور کھاؤ گے؟ عرض کی حضور میں کھاؤں گا. تو حضور نے ایک اور کھجور ان کے منہ میں ڈال دیا. اتنے میں ان کی آنکھ کھل گئی، اور لیکن کھجوروں کا ذائقہ آ رہا تھا. کہتے ہیں میں فجر کی نماز کے لیے مسجد پہنچا تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت تھا. تو وہی خواب کا منظر تھا، لیکن حضور نہیں، وہ امیر المؤمنین بیٹھے ہوئے تھے. ایسے جس طرح حضور کو خواب میں دیکھا نا، ایسے ہی بیٹھے تھے امیر المؤمنین حضرت عمر. اتنے میں ایک بچی آتی ہے، اس کے ہاتھ میں بھی کھجور کا تھال ہوتا ہے، اور آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. تو فاروق اعظم مولا علی کو پکارتے ہیں، علی کھاؤ گے؟ کہتا ہاں میں کھاؤں گا. وہ اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں کھجور دے. پھر پوچھتے ہیں علی اور کھاؤ گے؟ کہا حضور کھاؤں گا. تو ایک کھجور اور دے دیتے ہیں، لیکن کھجور کا ذائقہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ عمر تیسری بھی دو نا. تو آپ فرماتے ہیں کہ علی اگر حضور نے بھی دی ہوتی نا تیسری تو وہ بھی دے دیتا تھا. تو عرض کرتے ہیں حضور یہ خواب کا معاملہ آپ نے کیسے دیکھا؟ تو کہا مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اللہ کے ولیوں کی نظریں ہوتی ہیں لوح مبین پر. اور وہ مقام جب میرے آقا نے معراج عطا ہوئی، حضرت کہتے ہیں وہ کیسا مقام کیا تھا، لامقام معاملات کیا تھے، ہماری عقلیں کام نہیں کرتی. کیا بتائیں کیا ہوا کیا نہ ہوا، ہم کو پتہ ہی نہیں. وہ جگہ ہی ایسی، وہ جگہ بھی سمجھانے کے لیے مجازن کہتے ہیں لامقام. لامقام کیا سمجھانے کے لیے مجازن کہتے ہیں لامقام. امام کہتے ہیں نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی، خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی ازل کی نہاد تمہارے لیے. خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی ازل کی نہاد تمہارے لیے. فأوحى إلى عبده ما أوحى. غنچے ما اوحا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غنچے ما اوحا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، اے بلبل سدرا پر اس کی بو سے بھی محروم نہیں. خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی ازل کی تمہارے لیے. بچ کے کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. اچھا زمین نے تو بارہا حضور کے قدم چومے، اور زمین کو یہ مقام حاصل ہے نا کہ حضور کا مزار شریف بھی یہی ہے. یہ حضور کا یہ خاص کرم ہے نا کبھی زمین پر، خاص کرم ہے زمین. اچھا اس میں بھی کئی باتیں ہیں نکل رہی ہیں، لیکن میں اس کو اسکپ کر دیتا ہوں
ٹائم دیکھ کے، ورنہ اس میں بھی باتیں کرتے ہیں اور بتاتے اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کیا ہیں. میں اس کو روکتا ہوں اپنے آپ کو، قسم سے روک دیتا ہوں کبھی کبھی کہ کہیں اور نہ نکل جاؤں. بہرحال تو زمین نے بارہا حضور کے قدم چومے. تو یہ آسمان، یہ عرش، یہ سدرہ، یہ سب یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا. تو انہوں نے بھی عرض کی یا اللہ مولا کبھی ہم کو بھی موقع دے، ہم کو بھی کبھی موقع ملنا چاہیے اللہ، ہم بھی تو تیرے محبوب کے تو پھیلی ہیں، اصل تو وہی ہیں، ہم تو پھیلی ہیں. اللہ کبھی ہم کو بھی موقع دینا کہ تیرے محبوب کے قدم چومے. اچھا تھے عاشق نا تو یقین تھا ایک دن کرم ہوگا. عشق کرنا سیکھو، مایوسی نہ ہونا. وہ کہتے ہیں امیر خسرو کہتے ہیں نا، امیر خسرو کہتے ہیں کشیشے کے عشق دارد نہ گزار دت بدیساں بجنازہ کر نہ آئی بمزار خائیاں ہوتا. مایوس نہیں ہوتا عاشق، عاشق جڑا ہے نا مایوس نہیں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بجنازہ کر نہ آئی بمزار خائیاں آمد. اور کہتے ہیں کہ جو محبوب کا عاشق ہوتا ہے نا، عاشق وہ ایسا عاشق ہوتا ہے کہ ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکف. ہرن، سارے جنگل کے ہرن جو ہے نا اپنے اپنے سروں کو لے کر ہتھیلی پہ لے بیٹھے ہوئے ایسے. کیوں؟ با امید آنکھ روزے با شکار خائیا. اس امید پر کہ کسی دن تو آئے گا نا شکار کرنے کے لیے محبوب، تو خود ہی نکال کر رکھ دو. تو عاشق وہ ہوتا، عاشق وہ ہوتا. اب سب کو امید تھی کہ ایک دن حضور آئیں گے، عرش کو بھی تھی، سدرہ کو بھی تھی، آسمان کو بھی تھی. اب سارے کے سارے اس انتظار میں تھے کب آئیں حضور اور ہم اللہ کے شکر میں لگ جائیں. ہم نماز ادا کرتے ہیں، پہلے کیا کرتے ہیں؟ قیام کرتے ہیں. پہلے کیا ہوتا ہے؟ یہ فرض لی غیری ہے، پھر کرتے رکوع، یہ ہے فرض لی غیری ہے، پھر کرتے سجدہ، فرض لی ذاتی ہے. یہ بحث میں ابھی آپ نہ پڑھیں. پہلے کرتے ہیں قیام، پھر کرتے ہیں رکوع، پھر کرتے ہیں سجدہ. ہے کہ ایسے ہوتا ہے نا. اب جب خبر پہنچی کہ حضور آ رہے ہیں تو خبر جب پہنچی نا تو لگتا ایسا تھا جیسے سب اسٹینڈ بائی ہیں، سب کے سب اسٹینڈ بائی ہیں کہ بس خبر تو ملے. جیسے ہی خبر پہنچی تو حضور آ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ بفور صدا سمائے بادا، بفور سما سمائے بادا، یہ سدرہ اٹھا وہ عرش جھکا. بفور صدا سمائے بادا، یہ سدرہ اٹھا وہ عرش جھکا. صفوف سما نے سجدہ کیا، صفوف سما نے سجدہ کیا. ہوئی جو اذان تمہارے لیے، صفوف سما نے سجدہ کیا. ہوئی جو اذان تمہارے لیے ہے، وجہ تخلیق کائنات، وجہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. چلو اینو اسکپ کرنا. پھر کبھی کئی محفل میں بتا چکا ہوں لیکن یہاں پہ اسکپ کریں. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. لیوا کے تلے سنام کھولے، لیوا کے تلے. میرا یہ ایسا اندر سے کہہ رہا ہے، اندر سے میرا کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ایک ادھر پڑھنی ضرور ہے، ادھر ایک اعلیٰ حضرت ضرور پڑھنی ہے. یعنی کہ اعلیٰ حضرت نے اس وقت کہنی ہے اور لکھی نہیں ہے. ابھی لکھی نہیں ہے لیکن کہنی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ مقام محمود پر جب میں اللہ کی حمد کروں گا نا تو وہ کلمات مجھے القاء ہوں گے جو جن کلمات سے اللہ کے محبوب ثنا کریں گے نا اللہ کی، جو نہ کوئی کر سکا نہ کر سکے، وہ کلمات فرماتے ہیں مجھے القاء ہوں گے. تو
تو اعلیٰ حضرت بھی اسی تمنا میں ہے کہ کاش جب حضور کھڑے ہوں تو کچھ ایسے پھول ادھر بھی کھلے، کچھ ایسے القاب مجھے بھی ہو جائیں کہ لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے ہے